پر مبنی ہے، حقانیت پر مبنی ہے، عاجزی پر مبنی ہے، عجز و انکسار پر مبنی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی تھے، امین بھی تھے، سچے بھی تھے، اور آپ با اخلاق بھی تھے۔ پورے مکے کے اندر آپ کے اخلاق، آپ کے صدق و امانت کی گواہیاں وہ بھی دیتے تھے جو بعد ازاں آپ کے جانی دشمن بنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلمہ فخر والا نہیں کہا، کوئی کلمہ اپنے بڑائی والا اور تکبر والا نہیں کہا، اور انتہائی سادہ کلمہ کہا، بھائی فرشتے میں پڑھا لکھا نہیں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پتہ چلا اس دین کا پہلا جملہ ہی سچائی ہے۔ جس نے سچائی کو چھوڑا وہ اس دین میں ہی نہیں ہے، جس نے جھوٹ کو اپنایا وہ اس دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اس شریعت کا پہلا جملہ ہی سچ ہے، صداقت ہے، اور صورتحال کی حقیقی صورتحال پر مبنی ہے، حقیقی صورتحال پر مبنی ہے۔ جو حقیقی صورتحال نہ ہو وہ اس دین کا حصہ ہی نہیں ہے، جو سچائی نہ ہو وہ اس دین کا حصہ ہی نہیں ہے، جو صداقت نہ ہو وہ اس دین کا حصہ ہی نہیں ہے، جو سادگی نہ ہو وہ اس دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البذاذۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ جواب بڑا ہی سادہ ہے، ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں۔ فرشتے نے پھر بھینچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس مرتبہ اس کا بھینچنا پہلے سے زیادہ سخت تھا، پھر اس نے چھوڑ دیا۔ سوال کیا پڑھیے، آپ فرماتے میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں۔ فرشتے نے پھر خود ہی پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ قرآن کا آغاز ہے، یہ اس وحی کی یہ اللہ کی آخری کتاب کی پہلی وحی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ یعنی اللہ رب العزت کی تمام صفات میں سے سب سے بڑی صفات اللہ کا خالق ہونا ہے۔ سب چیزیں بنی ہیں تو پھر جا کر حق و باطل کا مارکا بپا ہوا ہے، سب چیزیں بنی ہیں تو پھر خیر و شر کا مارکا بنا ہے۔ اس لیے خیر اور شر کو پیدا کرنے والا، حق اور باطل کی اس میدان کو سجانے والا، اور انسان اور شیطان کے مابین اس ستیزہ کار ازلی کو بنانے والا، اس اپنے رب کا نام پڑھیے۔ اب اللہ رب العزت کی آخری اس کتاب حق کا آغاز ہو چکا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں تک پہلی وحی نازل ہوئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ یہ کہہ کر چلا گیا، اور فوراً آپ کو یہ وحی یاد ہو گئی۔ آپ دوڑے دوڑے گھر تشریف لائے، جسم کپ کپا رہا تھا، سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ آتے ہی اپنی زوجہ حضرت مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے دسرونی زملونی، مجھ پر چادر ڈال دیجئے، مجھ پر جو ہے چادر ڈال دیجئے۔ انی اخاف علی نفسی، میں خود پر ڈرتا ہوں کہیں میری جان ہی نہ نکل جائے۔ حضرت مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فٹافٹ چادر ڈالی۔ اس سے ایک نقطہ اخذ ہوتا ہے کہ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سنت بتا دی امت کی تمام عورتوں کو کہ شوہر جس کام کا حکم دے، بجائے اس کے کہ اس پر سوال اٹھایا جائے، سب سے اول اس حکم کی تعمیل کی جائے۔ حضرت مائی خدیجہ نے یہ نہیں پوچھا آپ کو ہوا کیا ہے، آپ کیوں خوفزدہ ہیں، بلکہ سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ جب آپ کو تسکین پہنچی، اس سے پتہ چلتا ہے شوہر جس جذبے میں مغلوب ہو، اس جذبے میں صرف اس کی حکم کی تعمیل کی جائے، اس سے سوال نہ کیا جائے۔ اگر سوال کیا جائے گا تو عین ممکن ہے کہ جذبے کی مغلوبیت میں شوہر کوئی برا بلا کہہ دے، اور اسی جذبے کی مغلوبیت کی وجہ سے شوہر طلاق تک چلے جاتے ہیں۔ جب بیوی ان کو غصے میں چھیڑے یا سوال کرے، یا کوئی بھی جذبہ ان پر غالب آیا ہو اور بیوی آگے سے سوال کرنا شروع کر دے، ان کے حکم کی تعمیل نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جذبے کی مغلوبیت میں تھے۔ آپ نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جو زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھی تھی
ایک ایسا رویہ آپ سے اختیار کیا گیا تھا جو زندگی میں پہلے کبھی اختیار ہی نہیں کیا گیا تھا۔ اب اس جذبے کی مغلوبیت میں حضرت مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی تو عین ممکن ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درست جواب نہ دے پاتے، اس لیے فوراً انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ جب آپ کا جسم ٹھہر گیا، کپ کپی دور ہو گئی، حواس بحال ہو گئے، اوسان جو ہے اپنی جگہ پر پہنچ گئے، پھر حضرت مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے وہ کیوں اس حالت میں تھے؟ تو پھر آپ نے وہ سارا قصہ سنایا۔ حضرت مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کلا، ہرگز ایسا نہیں، آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کے ہر کام آئے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ غریبوں اور یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، مفلوجوں اور بے آسراؤں کی، محتاجوں کی داد رسی کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، بوجھ والوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ جو ہے آپ کو کبھی ضائع نہ فرمائے گا۔ سیرت کی کتابوں میں یہ قصہ طویل ہے، لہذا ہم اس کی طوالت میں نہیں جاتے۔ تو یہ پہلی وحی تھی جس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اس طرح جو ہے پہلی وحی آئی۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ وحی کے آمد کے طریقے کیا تھے، کس کس طریقے کے مطابق وحی نازل ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ